بعد کوئی دین نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو ختم نبوت کا اعزاز دیا، یہ اعزاز ختم نبوت ایسا اعزاز ہے کہ جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز بنا دیا۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، داعی الی اللہ بھی بنایا۔ یہ سارے مقام دیے اے اللہ، داعی بن کر تو 1,24,000 انبیاء بھی آئے، وہ بھی ایک دعوت لے کر آئے لا الہ الا اللہ، نظریہ لے کر آئے لا الہ الا اللہ۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت لے کر آئے لا الہ الا اللہ۔ آقا کا اعزاز کیا ہے؟ فرمایا داعیا الی اللہ باذنی، وہ بھی اللہ کے حکم سے داعی بن کر آئے، آپ بھی داعی بن کر آئے۔ ان میں اور آپ میں فرق یہ کہ وہ آئے ہیں نبی بن کر، آپ آئے ہیں نبیوں کے نبی بن کر۔ وہ آئے ہیں وقتی طور پر، آپ آئے ہیں ہمیشہ ہمیش کے ابدی طور پر۔ وہ آئے ہیں علاقوں کے لیے، آپ آئے ہیں پورے خطۂ زمین کے لیے۔ وہ آئے محدود قوموں کے لیے، آپ کو ہم نے بھیجا کافۃ للناس کا نبی بنا کر۔ وہ آئے ایک زمانے کے لیے، ہم نے آپ کو بھیجا یا ایھا النبی، کہہ دیجئے کہ آپ کو ہم نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ آئے تو جنات اور انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اور پھر آگے کہا کہ داعی وہ بھی بن کر آئے، داعی آپ بھی بن کر آئے۔ آپ کا مقام یہ کہ آپ ہیں سراجم منیرا۔ سراج آسمان پر ایک ہے، ستاروں کی طرح باقی آسمان پورا جھرمٹ میں ہے ستاروں کے، سراج ایک ہے۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی ایک علاقے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ نے کہا اب سورج کو بھی پڑھتے جائیے، اور اس کے ساتھ میرے محبوب کی عظمت، رفعت، شان، مرتبے اور مقام کو بھی دیکھتے جائیے۔ میں نے تشبیہ دے کر کہا کہ یہ ہیں سراجم منیرا، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرا ہیں، تو گویا آفتاب نبوت ہیں، نبی کریم سراجم منیرا ہیں، تو گویا بتایا یہ کہ آسمان نبوت بھی سجایا گیا۔ 1,24,000 ستارے نجوم ہدایت انبیاء کی صورت میں آسمان نبوت پر جگمگائے گئے۔ ایک ایک ستارہ آتا رہا، جس طرح آسمان دنیا پر ستارے روشنی کرتے ہیں، نبوت کے آسمان پر بھی ستارے روشن ہوتے رہے۔ سراجم منیرا کہا، بتایا یہ کہ جس طرح وہ سراج کائنات کے ستاروں کو روشنی دیتا ہے، ستارے روشنی لیتے ہیں، ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، ستارے روشنی سورج سے لیتے ہیں۔ بےنی اسی طرح 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی ہے تو محمد کریم کے صدقے ملی ہے۔ سراجم منیرا، وہ سراجم منیرا ہیں۔ اور سورج جہاں جہاں روشن ہوتا ہے بالواسطہ بلا واسطہ ہر جگہ روشنی پہنچتی ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع ہوئے تو پورے خطۂ زمین پر
جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہی محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے رب محمد کی قسم، جہاں گواہی دینے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ. ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ہے محمد الرسول اللہ جنہیں اللہ نے سراج بنایا، سراجم منیرہ. مقام پورا قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن پڑھتے جائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان، بلندی، مقام پتہ چلتا چلا جاتا ہے. بھلا ایسے دور میں جب اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلا. کیوں؟ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، یک کے بعد دیگرے نبی، ایک وقت میں کئی نبی. لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے فرما دیا کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے، اللہ نے یہ سارا کام امت سے لینا ہے، علماء سے لینا ہے. اور فرمایا کہ یہ جتنے انبیاء کے حوالے سے یہ علماء ہوں گے، یہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء پوری دنیا میں ہر لحاظ سے مختلف علاقوں میں اللہ کی وحدانیت اور دین کو پہنچایا کرتے تھے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پھر یہ علماء لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی وحدانیت، ربوبیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کریں گے. اور آج دیکھ لیجئے، کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ملتا نہ ہو. کوئی خطہ ایسا نہیں. جہاں جہاں ممکن ہے پہنچنا، اللہ نے وہاں وہاں تک دین اسلام کی حقانیت کو پہنچایا اور بتا دیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین وقتی نہیں ہے، ابدی ہے. اور اس دین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب دین اسلام ہی دین ہے، جو دین اسلام کو چھوڑے گا اس سے اور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اگر مومن بن کر رہنا چاہتے ہو، جنت کے امیدوار بننا چاہتے ہو، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ چاہتے ہو، جنت میں آنا چاہتے ہو، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، اللہ کے دین کے حوالے سے جو پہچان بتائی، جو کلمہ پڑھایا، جو کلمہ پڑھ کے سنایا، جس کلمے کی دعوت دی، ساری دنیا اس پہ آئے گی تو پھر کامیاب ہوگی. جب اس کو چھوڑے گی تو تباہ و برباد اور گمراہ ہو جائے گی. یہ دین لائے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اور آپ بیٹھے ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا اور رشتہ کیا؟ اور خدا کی قسم اس سے بڑھ کر رشتہ اور ہو بھی کوئی نہیں سکتا. یہ دین کا رشتہ. اور پھر اس میں نظریہ جڑے تو یہ نظریے کا رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مقدس ہو جایا کرتا ہے. صحابہ کرام میں کیا تھا؟ نظریے اور دین کا رشتہ تھا. کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا. انصار اور مہاجر، قربانیوں کی مثال یہ کیوں آئی؟ رشتہ کیا تھا؟ باپ کو تو چھوڑ آئے ہو، بیٹے کو چھوڑ آئے ہو، فلاں کے ساتھ چلتے نہیں، اپنا گھر بار چھوڑا، تم نے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، تم نے اپنے اولاد کو چھوڑا، تم نے رشتہ دار چھوڑے، تم نے مکان چھوڑا. کیا؟ کس لیے؟ کہ لا الہ الا اللہ. اب رشتہ ایک ہی بن گیا ہے، پہچان ایک ہی ہے، ایک ہی پہچان، ایک ہی رشتہ، ایک ہی ناتا، ایک ہی تعلق. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آج ہم کہاں بٹے پڑے ہیں؟ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دراڑ آتی کیوں ہے؟ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا، ڈبویا مجھے اپنوں نے، غیروں میں کہاں دم تھا. اپنے اٹھے، اپنے آئے، میر جعفر و میر صادق اپنے آئے، چادر لبادہ اوڑا اسلام کا،
اور اسلام کو ہی زندقہ کی کینچی سے کاٹنے لگ گئے. آئے دین کا نعرہ لے کر ہماری صفوں میں گھس کر ہم پر وار کرنا شروع کر دیا. ہم نے پہچاننے سے اس لیے ہم کہتے کیا ہیں, تجھ کو پرائی کیا پڑی, اپنی نہ بیٹھ. تو کیوں دوسروں کی طرف جاتا ہے, اپنی نہ بیٹھ. اور چھوڑو جی, جو جتھے لگا رہنے دیو. تیری کھوکھے کے ساتھ کوئی دکان کھل جائے, تیرے بازار میں آ کر کوئی تیرے مارکیٹ میں تیرے جیسی دکان بنائے, تیرے جیسا مال لائے, تو تیرے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تیرے مال کی نقل بن کر آئے تو بڑی بڑی کمپنیاں پرچہ کر دیتی ہیں, کیوں جی یہ بوننزا کی نقل بنائی ہے, یہ فلاں برانڈ کی نقل بنی ہے, اس پر پرچہ کرو, نام لکھا ہے. بھائی کیوں؟ دنیا میں بڑی ہوشیاری آ گئی. بوننزا نام لکھ دیا, تو پرچہ کرانے پہ تل گیا. تیرے برانڈ کو استعمال کرنے کے لیے اس نے چیز بنائی تو اس سے بہتر ہوگی. کہتا ہے نہیں, کمپنی ایک رجسٹرڈ ہے, اداروں سے رجسٹرڈ کروائی ہے, سٹیمپ لگی ہے. جس پر سٹیمپ لگی ہو وہ چلے گا, اور جس پر سٹیمپ نہیں لگی وہ چلے گا نہیں. عدالت میں جاتے ہیں, دوسرا کہتا ہے جناب مال پرکھو, یہ کرو وہ کرو. عدالت کہتی نہیں, رجسٹری دکھاؤ. رجسٹر کس کے نام پہ ہے, مارکا کس کے نام پہ رجسٹر ہے, نمبر کس کے نام پہ رجسٹرڈ ہے. تو عدالت کے سامنے پروف آتا ہے, پروف دے دیا جاتا ہے کہ جناب یہ دیکھیے اس کے نام پہ کمپنی کے رجسٹرڈ ہے. تو عدالت کہتی ہے چاہے جو بھی ہے تیرا مال دیکھنا بھی نہیں ہے. چیک کریں, پرکھیں, کچھ سوچیں نہیں. اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالو, پھینک دو, اس کی پرکھ نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ رجسٹریشن فلاں کے نام پہ ہے, وہی مارکیٹ میں ان ہوگا, وہی چلے گا, باقی کسی کی دال گلنے نہیں دی جائے گی. باقی کسی کی دال نہیں گلنے دی جائے گی. اچھا جی, اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اپنوں نے کیسے گرایا, اپنوں نے کیسے حملہ کیا؟ ایک آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آمنہ کے لال, فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے, پتھر مارے گئے, لہو لہان ہوئے. اعلان کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ تفلحون, لا الہ الا اللہ تفلحون. میں تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں, ان بتوں میں ایک خدا کے آگے جھکانے آیا ہوں. میں تمہیں سمجھانے, بتانے, جنت کی راہ دکھانے آیا ہوں. میں تمہیں رب سے ملانے آیا ہوں. میں تمہیں بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں لانے آیا ہوں. میں تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق پڑھانے آیا ہوں. میں تمہیں اس سے مانگنے کا طریقہ سکھانے آیا ہوں. میں تمہیں اس سے لینے کا طریقہ بتانے آیا ہوں. میں تمہیں رونے کا طریقہ سکھا کر رب کو منانے کا طریقہ بتانے آیا ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھ لو. آپ کون؟ مارے کھانے کے لیے آئے ہیں. پتھر لگے, مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھائے گئے, اوجھریاں ڈالی گئیں, طائف کے میدان میں لہو لہان کر دیا گیا. آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو ثابت قدمی کا درس دینے والے آمنہ کے لال روتے بھی تھے, میرے صحابہ پر بڑا ظلم و ستم, ماں نے نکال دیا, مارا گیا, اسے پیٹا گیا. یہ دیکھو سمیہ کو 2 لخت کر دیا گیا. یہ دیکھو زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئیں. یہ دیکھو میرے بلال کے ساتھ کیا ظلم و ستم روا رکھا گیا. یہ دیکھو عمار کے ساتھ کیا ہوا, یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا, خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا. یا رسول اللہ یہ سب کچھ کیوں؟ فرمایا اصبر, صبر کرو, دین حق لے کر آئے ہو, اور حق کی راہ پر چلنے والوں تکلیفیں آئیں گی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب حق کی دعوت لے کر نکلو گے تو پھر علم مضبوطی سے تھام لینا. پھر تکلیفیں آئیں گی, مارے پڑیں گی, بھوک آئے گی. شاب ابی طالب کو یاد کر لینا, میرے پیٹ کے پتھروں کو یاد کر لینا, میرے گھر کے فاقے کو یاد کر لینا, میرا راتوں کو ٹھٹ کر رب کو منانا یاد کر لینا. کبھی راہ پر چلتا یاد کر لینا, کبھی میری ہجرت کو یاد کر لینا, کبھی میرے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لینا, کبھی ان کا پتوں کو چبانا یاد کرنا, کبھی چمڑے کو چبانا یاد کرنا. تمہیں تکلیف آئے تو میرے خباب کا حال دیکھ لینا, تمہیں کوئی ستائے میرے بلال کا حال دیکھ لینا, تمہیں کوئی
تکلیف پہنچے میری سمیہ کی زندگی کو پڑھ لینا، تم پر تکلیفیں آئیں میرے ابو بکر کا زخمی چہرہ دیکھ لینا، یہ سارا دیکھ لینا، تمہارے غموں کا مداوا ہوگا، تمہیں پتا چلے گا۔ جب آمنہ کے لال آئے تواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، تو انہیں بھی پتھر پڑے ہیں، انہوں نے بھی، اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی مارا ہے۔ سب سے پہلے خوشی منانے والے ابو لہب نے، جس نے باندی آزاد کی تھی، پتھر اسی نے مارا تھا، اپنے انہیں مارا تھا۔ آج کیا سمجھو کہ اپنے روڑے نہیں اٹکائیں گے، آپ حق کا علم لے کر نکلو گے۔ ایک چلیں گے، آمنہ کے لال اکیلے چلے تھے، اکیلے ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ میرے محبوب آئے، میرے محبوب نے آ کر کلمے کی دعوت دی اور بنجر سرزمین پر ہل چلانا شروع کیا۔ وہ زمین جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہاں پر تو ایک بات پر قتل کر دیا جاتا ہے، جس زمین کو خون یتیم معذور لوگوں کا لگ چکا تھا، جس زمین کی دھرتی پر معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر کے چیخ و پکار کی عادت ہو چکی تھی، وہ زمین جو بلکتی، سسکتی، روتی، چیختی، چلاتی، پکار پکار کر کہا کرتی تھی، اے کریم مجھ پر کرم کب ہوگا، کب ستم ختم ہوگا؟ جب بچیاں چیختی ہوں گی۔ اس زمین کو تو عادت تھی، اس بنجر سرزمین پر آ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کلمہ طیبہ کی بیج لگایا۔ اور بیج لگانے کے لیے میں بھی پینڈو ہوں، آپ بھی دیہاتی ہیں، لکھنؤ سے ہم نہیں آئے، جانتے نہیں ہیں، دیکھا تو ہے، سنا تو ہے کہ پہلے زمین بنانا پڑتی ہے، ہل چلانا پڑتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے، دھوپ میں پانی لے کر آنا پڑتا ہے، ہانکنا پڑتا ہے، پاؤں تھکانے پڑتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑتے ہیں، کسیاں چلانی پڑتی ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے، اور پھر نکل کر جب زمین تیار ہوتی ہے تو پھر زمین کہتی ہے مجھے سیراب کر، پھر زمین کو سیراب کرنا پڑتا ہے۔ جب زمین سیراب کر لیتے ہیں، زمین کہتی ہے اب لا، بیج پھینکنا تیرا کام ہے، پودے بنا کر دینا میرا کام ہے۔ میرے آقا آئے، اللہ نے کہا جائیے، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی، محنت بھی زیادہ۔ 600 سال فترت کے گزر چکے، 600 سال تک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آیا۔ یہ قوم بتوں کو پوجنے والی، یہ قوم نیزوں کے ذریعے اپنی فالیں نکالنے والی، تیروں کے ذریعے قسمتوں کا حال جاننے والی، تنابزوا بالالقاب، یہ تو وہ لوگ، یہ مختلف ناموں سے پکارے جانے والے، مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے۔ جائیے میرے محبوب، میرے آقا نے کہا ہاں ہاں اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھے، کمر کس لی، لے کر آئے کلمہ طیبہ کو۔ زمین نے کہا اتنی جلدی بیج قبول نہیں کرنا، پہلے محنت کیجئے۔ محنت شروع ہوئی، پتھروں کی برسات شروع ہو گئی، کبھی کانٹے بچھائے گئے، زمین بنائی جا رہی ہے، دھوپ پہ نکلے، ایک ایک کافر کے پیچھے 100 بار گئے۔ آج دین کی محنت کے لیے ہمیں چند بار کسی کے گھر جانا پڑے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دین کی دعوت کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم نے بڑی قربانیاں دیں۔ ہم نے کیا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مقابلے میں؟ ہم نے کتنی قربانی دے لی، ہم نے کتنی منتیں سماج سے کر لی۔ خدا کی قسم جو یہ آئے بیٹھے ہیں یہ ہماری محنتوں سے نہیں، اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ دعوت پہ ناز ہے۔ ہاں ایک ہے کہ اللہ تیرے دین اور تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ اپنا ہمیں پتہ ہے، اپنے نبی کی عزت کے لیے لوگوں کو بھیج دیا کر تاکہ یہ کارواں چلتا رہے۔ اور خدا کی قسم اللہ آپ کو اپنے نبی کی عزت بڑی پیاری ہے،
بڑی پیاری ہے، اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، زمین ہموار کرتے گئے، زمین نے کہا ابھی تو اور چاہیے، خون بھی چاہیے، سیراب جو کرنا ہے۔ میرے آقا طائف میں چلے گئے، طائف میں پتھر پڑے، لوگ پانی دے کر سیراب کرتے ہیں، میرے آقا نے اپنا خون دے کر زمین کو سیراب کیا، خون دیا، خون دے دے کر زمین سیراب کی۔ جب زمین کو سیراب کر لیا تو اللہ میاں فرمایا بیج ڈال، بیج ڈال، مکہ کی سرزمین ہے، بنجر ہے، جو بھی ہے، میرے محبوب تو نے مشقتوں کی انتہا کر ڈالی، قربانیوں کی انتہا کر ڈالی ہے، اب آگے بڑھ، ہم تجھے فصل دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے بیج ڈالا، وہ دیکھیے لہلہاتی فصلیں ہیں، یہ صدیق اکبر آ رہا ہے، یہ فاروق آ رہا ہے، یہ ذوالنورین آ رہا ہے، یہ حیدر کرار آ رہا ہے، یہ ابو عبیدہ آ رہا ہے، یہ طلحہ آ رہا ہے، یہ زبیر آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ وہ جرار آ رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اپنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے اور کافر کے لیے لوہے کا چنا بن جائیں گے۔ فصل آئی، آتی گئی، لہلہاتی گئی، پھلتی گئی، پھولتی گئی۔ قرآن کہتا ہے پھر جب فصل کا پہلا خوشے نکلے نا، جو کہتے تھے ہم پنپنے نہیں دیں گے، انہیں اپنے لالے پڑ گئے، جو کہتے تھے ہم چلنے نہیں دیں گے، ان کی چلتے چلتے نہ بن سکی۔ پھر میرے محبوب کریم آقا ساتھ اور مل گئے، کہا نہیں نہیں کریم آقا اب نہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ساتھ قربانیاں دیں گے۔ سمیہ دے رہی ہے، خباب دے رہا ہے، بلال دے رہا ہے، عمار دے رہا ہے، زمین خون مانگتی ہے، خون سے بھر دیتے ہیں، زمین کا دامن جو جو مانگتا چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، بیٹے کی قربانی، ماں کی قربانی، باپ کی قربانی، جائیداد کی قربانی، گھر کی قربانی، وطن کی قربانی، سب کچھ قربان کر کے کہہ دیا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اے کریم آقا اللہ نے کہہ دیا زمین ہموار کرنی ہے تو کریں گے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ پھر آخرکار شاب ابی طالب کی گھاٹی میں پہنچے کہ اب کندن بننا ہے، اب کندن بننا ہے، سونا بن گئے ہو، اب تپ کر کندن بننا ہے، جاؤ گھاٹی میں قید کر دو۔ صحابہ ساتھ ہیں، سارے ساتھ ہیں، کندن بنے، کندن بنے، پتے چبانے پڑے کہ بھوک بھی آئے گی، افلاس بھی آئے گا، تنگی بھی آئے گی۔ آئی تنگی، آیا افلاس، آیا بھوک، سب کچھ برداشت کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتے چبائے، صحابہ نے چمڑا چبایا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ خبردار کوئی محمد کریم کے قریب نہ جائے، کوئی ان کے صحابہ کے قریب نہ جائے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی معاملات نہ رکھے، ورنہ سردار بگڑ جائیں گے۔ ہاں ہاں ہم بھی محمد عربی کے نام لیوا ہیں، ہم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی زندگیوں کو صرف پڑھا نہیں، ان کے اسوہ کو اپنانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم بھی انہی کے غلام ہیں۔ خدا کی قسم آج کفر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، بڑھو گے جان جائے گی، بچے قربان ہوں گے، ہوگا، لیکن ہم ان کی وراثت ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں جو جب نکلتے تھے ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ہوائیں رخ بدل دیا کرتی تھی، جو سمندروں کو حکم دیتے تھے سمندر پیالے واپس کیا کرتے تھے، جو گھوڑوں کو دریاؤں پہ ڈالتے تھے دریا رستہ بنا دیا کرتے تھے، جو جانوروں کو کہتے تھے جانور مطیع ہو کر گردن جھکا دیا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے جانوروں ہم محمد کریم کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کرو، جانور بچے منہ میں دبا کر نکلتے نظر آتے تھے۔ غلامی کا حق تو ادا کر، خدا کی قسم رب کی کریمی دیکھ، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وہ فضا تو بنی۔ قرآن کہتے لیوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ کریم آقا دیکھتے گئے، ہجرت ہوئی، گئے، چھوڑنا پڑا وطن، دیکھ کے کہا تھا اے مکہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑنے کو، لیکن یہ ظالم مجھے اپنے وطن میں رہنے نہیں دیتے۔ کس کو نکالا ہم میں سے؟ ہمیں تو دین انہوں نے قربانیاں دے کر پہنچا دیا، ہم نے کتنا وقت چھوڑا، وطن چھوڑا، ہم کتنا نکلے۔ ایک دن قربانی دینی پڑے تو ہم 1 مہینہ یاد کرتے ہیں،
تھوڑی سی کوئی بات اپنا یا پرایا کر دے، ہم مہینوں دین کا رخ نہیں کرتے۔ ایک دن روٹی جماعت میں لیٹ ہو جائے کہتے ہیں جماعت میں جانا نہیں ہے، ایک دن کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں لو تمہیں تو تمیز نہیں ہے۔ ہاں نہیں ہے تمیز، اس لیے کہ جو جنون میں آتا ہے وہ تمیزیں بھول جایا کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ مدہوش ہوتا ہے، اس کے سامنے کاز ہے، آئے گا بھلا، نہیں آئے گا تو اس کا برا نہیں، 2 قدم چلے گا تو جنت اپنی بنائے گا، 4 قدم چل کے ہٹ جائے گا تو اپنا راستہ کھوٹا کرے گا۔ کسی کا کیا بگاڑا؟ آج میں ہوں کل نہیں ہوں، آج بابا جی نہیں رہے، بڑے نہیں رہے، اللہ شاہ بخاری نہیں رہے، احسان شجاع آبادی نہیں رہے، وہ جن کا توتی بولتا تھا مولانا لال حسین اختر نہیں رہے، مولانا محمد علی جلندری نہیں رہے، پیر میر علی شاہ گولڑا والے نہیں رہے، پیر جماعت علی شاہ نہیں رہے، شرق پور شریف والے نہیں رہے، کہاں گئے وہ سارے؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہمیں کیا بھروسہ ہم رہیں گے؟ ارے جاؤ تو کوئی یاد تو کرے، مرو تو زمین خوش تو ہو، آسمان یاد تو کرے، کوئی 4 آنسو بہانے والا تو ہو، خس کم جہاں پاک تو نہ ہو کہ شکر ہے مردود گیا چلا گیا۔ نہیں یار کچھ کر کے تو جا، کوئی زندگی کا بھروسہ بنا کر تو جا، کوئی اپنی زندگی آمنہ کے لال کے نام لگا کے تو جا، کوئی دین کے نام پہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے قربانیاں دے کر تو جا، جنہوں نے مارے کھا کر دین پہنچایا ان کے دین کا حفاظت تو کر۔ جس ختم نبوت کے تاج کا اللہ نے حضور کو وارث بنایا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کون؟ صحابہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ صحابہ جو میرے آقا نے مانگ مانگ کر رو رو کر لیے، وہ صحابہ جو اللہ کہتا لیغیظ بہم الکفار، کافر کو کینچیاں پڑتی تھیں، کو فصل کو لہلہاتا دیکھ کر وہ کفار پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ فصل اتنی لہلہانے لگ گئی۔ کیا وہ فصل بہار وہ صحابہ کی صورت میں جو آئی تھی، کیا ان صحابہ نے 1200 صحابہ نے جامع شہادت ختم نبوت کے لیے نہیں دیا؟ کیا 1200 صحابہ یمامہ کے میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جس وقت انہوں نے کہا حضور کی ذات اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پہلے جنگیں ہوتی رہیں، آؤ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو بتاؤ نا بدر والے بھی نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ قراء بھی نکلے تھے کہ نہیں؟ حفاظ بھی نکلے تھے کہ نہیں؟ شہید ہوئے تھے کہ نہیں؟ 1200 جامع شہادت نوش کر گئے کہ نہیں؟ لیکن دنیا کو بتا گئے کہ لوگوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ محبتوں کا محور و مرکز نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو وہ ختم نبوت کے لیے نکلے، وہ صحابہ نے قربانیاں دیں، وہ آج بھی پوچھتے ہیں اے امت ہم نے تو تمہارے سپرد کر دیا، تم نے کیا کیا؟ اپنوں نے گرائی نا بجلیاں، اس وقت کھڑے ہوئے اپنے، اسود انسی آیا، مسلمہ کذاب آیا، کیا کہا مجھے شریک کر لو، حضور کے دور میں آتے گئے۔ پھر ایک انگریز کا دور آیا، انگریز نے دیکھا اسلام تو پھیل رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کیا کریں؟ ایک اپنا سپوت کھڑا کرو، مرزا قادیانی کے روپ میں کھڑا کر دیا گیا، ازلی دشمن، ازلی بدبخت کھڑا ہوا، تیرا کام کیا ہے؟ ان مسلمانوں کو جہاد سے روک دو، جب تک ان کے جذبہ جہاد ہے یہ پیچھے نہیں، ان کے دل سے قرآن کی عظمت نکال دو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دو، کیا کرو؟ نئی نبوت لے کر آ جاؤ۔ لکھ رہا ہوں خون دل سے بالفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، لکھو، چلو آؤ آگے بڑھو۔ قادیانی آیا، دندناتا آیا، سپورٹ پیچھے موجود تھی، یاد رکھیے ایک ہے طاغوت اور ایک ہے رب کریم کا ماننے والا۔ طاغوت چڑھتا ہے ایک بار، پوچھے پورا کفر لگتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہو وہ ایک بھی ہو تو خدا کی قسم کفر پر بھاری ہو جاتا ہے۔ ایمان والے کھڑے ہو گئے، آئے، مقابل آ گئے، قادیانی کے پیچھے بڑا دندناتا ہوا آیا، نام لینا جرم، ختم نبوت کا پیغام جرم،
دیوانہ وار اٹھے لوگ، اٹھے، یہ سامنے بزرگ بیٹھے نا، 53 کی تاریخ میں اسی طرح کے ایک 70 سالہ بابا اٹھا تھا، روز شہادتیں ہوتی تھیں، بابا جا رہا ہے تو 7 سال کا اتنا سارا پوتا تھا، یہ بھی چھوٹا تھا نا، بھی یہ عبداللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اپنی توتلی زبان میں کہتا تھا ختم نبوت زندہ باد۔ اس وقت سے ایک ذہن بن گیا۔ یہ بچوں کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ تحریک سے، محنت سے۔ جب یہ ختم نبوت دل میں بستی ہے تو خدا کی قسم اللہ ایمان بچا لیتا ہے۔ بچے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہو؟ دادے نے کہا بیٹا بس جا رہا ہوں۔ دادا بتاؤ تو صحیح۔ دادے نے کہا بیٹا حضور کی ذات کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، مال روڈ پہ جلوس نکلے ہیں، میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹے نے پوتے نے کہا دادا میں نے بھی جانا ہے۔ دادے نے کہا نہیں بیٹا حالات خراب ہیں، گولی بھی چل رہی ہے، تو رہنے دے۔ پوتا کہتا نہیں دادا نبی کریم کی ذات کا مسئلہ میں بھی جاؤں گا۔ دادے نے اصرار کیا تو پوتے نے ایک تاریخی جملہ کہا دادا کیا تمہارے نبی ہیں میرے نہیں؟ کیا تمہارے نبی ہیں میرے نہیں؟ نبی تو میرے بھی ہیں۔ دادے نے بٹھایا، چل پڑے اور وہاں پر پہنچے تو دادے نے کہا دیکھ بیٹا قدم ڈگمگا جائیں۔ مختصر کروں، ڈیونڈر لائن پہ پہنچے تھے نا تو گولیاں چل رہی تھیں، گولی چلی اور گولی چلی تو کیا کہا؟ گولی چلی اور سیدھی آئی، دادے کے سینے میں لگی، پوتے کے سینے میں لگی، خون کے فوارے نکلے، ختم نبوت کا نعرہ لگاتے دونوں شہید ہوئے۔ زمین نے دیکھا 7 سال کے بچے سے لے کے 70 سال تک کے بوڑھے تک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرا دیا ہے۔ قادیانی آیا پنپنا ہی، پھر قادیانیوں نے اس سے پہلے علامہ اقبال کا جیسے بات سنی نا، کشمیر کمیشن، سائمن کمیشن میں انہوں نے کہا تھا ان کو نکال دو، اور ظفر اللہ قادیانی نے پورے ملک میں ہماری فوج کشمیر کے محاذ پر ڈٹی ہوتی تھی، لڑتی تھی، غدار اپنے تھے، یہ گھسے ہوئے تھے قادیانی۔ انہی قادیانیوں نے جب 49% ادھر 49% ادھر 2% قادیانی تھے تو کہا گیا کہ قادیانی ہیں 2%، گورداسپور کو پاکستان میں ملا دو، تو قادیانیوں نے کہا تھا ہم 2% ہندو کو ووٹ دیں گے اور گورداسپور کو انڈیا میں شامل کرائیں گے۔ کیوں؟ تھنکنگ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں زمین کا کوئی اور راستہ جاتا ہی نہیں تھا سوائے گورداسپور کے، اور کوئی راستہ کشمیر میں نہیں جاتا۔ ان کی سبقت لسانی سے پاکستان نکلا، کہنا وہ بھی کشمیر ہی چاہتے تھے، کشمیر کو کوئی راستہ نہیں جاتا انڈیا سے، اور سب طرف جاتے ہیں۔ کشمیر مقبوضہ میں جانے کے لیے گورداسپور کا راستہ تھا، اور سازش تیار ہو چکی تھی کہ ان کو کبھی حق خود ارادیت نہیں دینا، اسی طرح مسلمانوں کو تڑپانا ہے۔ پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس کے رہنے والوں کو بھی تنگ کرنا ہے۔ سیاست تب پوری ہوگی، چال تب پوری ہوگی جب ادھر کشمیر پہ قبضہ کریں گے، پانیوں کو بند کر لیں گے، اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے وہاں ترسیں گے، یہاں والے لڑیں گے، جنگ چلتی رہے گی۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے وہاں مائیں بہنیں بیٹیوں کی عزتیں لٹتی ہیں، وہاں خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ قادیانیوں سے پوچھنا غدارو، اے قادیانی غدار، تم نے وطن سے دشمنی کی کہ اونٹا پلانٹ چرا کر دیے تم نے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پڑھو تو صحیح، تم نے فوج کے اندر سے راز چرائے اور اسرائیل کو دیے ایٹمی پلانٹ کے۔ تم نے وطن سے ہر موقع پر غداری کی۔ تم میرے وطن، یہ وطن تو بڑی قربانیوں سے لیا گیا ہے، خدا کی قسم وطن ہمیں جان سے پیارا ہے۔ حب الوطن من الایمان، اس وطن جیسا کہاں پہ ہے؟ کہاں پہ ہے وطن ایسا؟ کہاں ہوگی ایسی آزادی؟ کہاں ہوگی ایسی نعمت؟ یہ نعمت غیر مترقبہ اللہ نے دی، اور اس نعمت کو سنبھالنا بھی ہمارا فرض ہے۔ یہ قادیانی وطن کے بھی غدار ہیں، دین کے بھی غدار ہیں۔ انہوں نے وطن سے بھی غداری کی، دین سے بھی غداری کی، اور پاکستان میں رہتے ہوئے۔ اب میں نے آخری بات کروں، میں نے کہا تھا کہ برینڈ پر پرچہ کرتے ہو، لاؤ بتاؤ ذرا دین اسلام لے کر کون آیا؟ یہ کس کے نام پہ ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کے وارث کون ہے؟ محمد عربی کو ماننے والے۔ برینڈ ہمارا ہے، نام ہمارا ہے، اسلام ہمارا دین ہے، مسلمان ہم ہیں۔
کلمہ ہماری پہچان ہے، تم نے دھوکہ دیا۔ پھر کہتے ہو کہ جناب ہم پر پرچے کرواتے ہیں، جناب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ وہ تو دنیا ہے، تم نے دین کے نام پہ دھوکہ دیا ہے۔ تم نے شراب کی بوتل پر زمزم لکھنے کی کوشش کی ہے، تم نے کلمہ طیبہ کا مفہوم غلط بدلا ہے، تم نے اسلام کے نام پر زندقہ پھیلایا ہے، تم نے محمد عربی کے مقابل میں ایک دجال اور کذاب کو کہا کہ نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ کا دوسرا روپ بن کر آیا ہے۔ تم وہ دجال کذاب لعین ہو، تم نے دھوکہ کیا وطن سے، تم نے دھوکہ کیا دین سے، تم نے دھوکہ کیا مسلمانوں سے، ان کی صفوں میں گھستے ہو، پتہ نہیں چلنے دیتا۔ ایمانداری سے بتائیے، قادیانیوں کا مسلمانوں یا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ نہیں۔ پھر ہمارا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں۔ سچی بات بتائیے، جتنے بیٹھے ہو ہمارا تعلق ہونا چاہیے؟ نہیں۔ پھر ہمارا قادیانیوں سے لین دین ہونا چاہیے؟ نہیں۔ پھر ان کی مصنوعات ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ نہیں۔ پھر شیزان پینی چاہیے؟ نہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، کل مدنی کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب میرے کریم آقا نے پوچھ لیا کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی تھیں، میری ذات اور میرے صحابہ نے اتنا کچھ کیا، اے امت کے رہنے والوں بتاؤ، دین کا تحفظ کا وقت آیا، تواصل بالحق کا وقت آیا تو تم ڈر گئے تھے؟ لوگ کچھ نہ کہیں، رشتہ دار کچھ نہ کہیں، یہ دوست ہے چلو سلام دعا دے رہا ہے پی لوں، شیزان ہے خیر ہے، سود ہے خیر ہے، یہ کر لوں؟ نہیں، خدا کی قسم محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ وفا کرنا سیکھ لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ با وفا نبی کے وفادار بن کر رہیں گے، با وفا نبی سے وفا کریں گے، ختم نبوت کی چوکیداری کریں گے، پہرے داری کریں گے، اور اس کے لیے سیکھیں گے نا ختم نبوت۔ اور جو کہتے ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ اب جنہوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے، ہم سارے نوجوان اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو یار، ان سارے نوجوانوں کے لیے، ان علماء کے لیے، یہ جو سرپرستی فرماتے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان نوجوانوں کی زندگی میں اللہ برکتیں دے۔ میں نام نہیں لیتا کس کس کا لوں، پہلے چند تھے نا، اب الحمدللہ ہر علاقے میں یونٹ، ہر جگہ پہ ساتھی، اور وہ لگے ہوتے ہیں اپنی اپنی محنتوں میں۔ کمزوریاں ہیں ہم میں، ہیں کمزوریاں، انسان جو ہوئے، لیکن یقین جانیے اس گئے گزرے دور میں بھی جتنی یہ کرتے ہیں، ہم لڑتے بھی ہیں، میں ڈانٹ بھی لیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرتے ہیں، میں ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی بھی کر جاتا ہوں کبھی، لیکن بس وہ جنون میں پتہ نہیں چلتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنی یہ محنتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہم کبھی اشتہار نہیں بناتے سالانہ کے علاوہ، ہم نہیں فلیکس میں بانٹتے، مسجدوں میں نہیں، یہ ساری ایک ایک دروازے پہ بار بار جاتے ہیں، ایک ایک یونٹ میں جاتے ہیں، ایک ایک ساتھی کے پاس کہ آؤ حضور کی ختم نبوت کے لیے، یہ کتنی قربانی کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کیا کرو، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی نسلوں کے ایمانوں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ آپ سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ ہم نے ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ماہانہ پروگرام، دو ہمارے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، ایک سالانہ پروگرام اکتوبر میں ہو گیا اور ایک ہمارا ہوتا ہے مارچ میں۔ کون سا جی؟ کورس کے بغیر کچھ پتہ نہیں چلتا، کورس کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر بغیر کورس کے بیٹھ جائے تو اسے کہتے ہیں عطائی، بغیر کورس کے کپڑے سینے لگو تو کپڑے نہیں سلائی ہوتے۔ تو ختم نبوت کے لیے بھی سیکھنا پڑتا ہے کہ ختم نبوت کا کورس کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، دلائل کیا ہے۔ تو اس کے لیے ساتھی قربانی دے کے آپ کے لیے 2 دن کا، پہلے 3 دن ہوتا تھا، اس دفعہ 2 دن رکھا آپ کی سہولت کے لیے، اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں سامنے، مسائل وسائل، تو ان چیزوں سے اس دفعہ 2 دفعہ رکھا، 2 دن کا، 10 اور 11، 10 مارچ اور 11 مارچ، جمعہ اور ہفتہ، جمعہ ہفتہ۔ کورس شروع ہوگا مغرب کی نماز سے لے کر رات 9، 9:30، 10 بجے تک، اس کے بعد عشاء کی نماز اور کھانا کھا کر کوئی نہ آئے، کھانا 2 دن ہم دیں گے انشاءاللہ، سارے ساتھی مل کر 2 دن کھانے کی ترتیب ہوگی، جو اللہ نے توفیق دی، کھانے کے چکر میں گھر نہیں لیٹ ہونا، مغرب کی نماز یہاں پڑھیں، مغرب سے کورس شروع ہوگا۔ علماء کرام باہر سے آنے والے حضرات سے، خصوصاً پچھلی صفحہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروفیسر متین خالد صاحب تشریف لائے تھے، وہ
نہیں ٹائم دیتے باہر، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ محبت ہے، بڑا پرانا تعلق ہے میرا ان سے، تقریباً 17-18 سال سے۔ تو بات کروں تو وہ انکار نہیں کرتے، کہتے یار محبوب ہن تینوں کی لڑاں، پھر بات مان جاتے ہیں اور ٹائم دے دیتے ہیں۔ اور وہ واحد بندہ ہے جو ہم سے آنے جانے کا روپیہ بھی نہیں لیتا، میں زبردستی دینے لگتا ہوں۔ خدا کی قسم مجھے کہنے لگے یار محبوب میرے پلے اے نیکی ہے، اے بھی تو واپس لینا چاہنا ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دا مجاہد ہاں، اے وقت میں دینا کہ اللہ دے نبی راضی ہو جان۔ یقین جانیے ایسے لوگ نہیں ملتے۔ میں نے انہیں کہا، کہنے لگے یار مجھے تقریر نہیں آتی، فلاں تو کر لے فلاں۔ میں نے کہا جناب صرف تقریر کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بعض شخصیات ایسی رکھی ہوتی ہیں، ان کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ تو آپ ضرور آئیں، ان سے بھی ٹائم ہو گیا، ثانی صاحب سے، باقی حضرات سے۔ تو آپ حضرات کوشش کریں گے، ہم مزید اطلاع بھی پہنچائیں گے۔ 10-11 مارچ 10-11 مارچ انشاءاللہ یہ 2 دن کورس ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے۔ اور ایک اعلان اور کر دوں، جو اس علاقے میں آسانی سے پہنچ سکے، 20 روزہ ختم نبوت فہم دین کورس خواتین کا شروع ہو رہا ہے، ظہور حیات کالونی گلی نمبر 2 مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات میں، 20 روزہ۔ اس کے لیے باقاعدہ کورس کی ایک کتاب ہے ختم نبوت کورس، وہ منگوا لی گئی ہیں، اور وہاں خواتین کے لیے وہ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت تک 100 کا داخلہ ہو چکا ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ 25 فروری سے شروع ہونا ہے اور 18 مارچ تک جاری رہنا ہے، 25 فروری سے 18 مارچ تک 100 کے قریب داخلہ ہو گیا ہے۔ آج بھی وہاں ختم بخاری تھا، 150 سے زائد خواتین تھیں، ان سب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نے کورس میں آنا ہے۔ اس میں نشستیں 3 ہیں، معلمات ہیں، فہم دین عورتوں کے مخصوص مسائل معلمات پڑھائیں گی مکمل، تجوید کا کورس ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے تجوید کا وہ مکمل، قرآن صحیح کرانے کا، اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کا۔ یہ 3 اکٹھے فہم دین کے نام پہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک گھر سے کھانا کھا کے آئیں اور 5 ساڑھے پونے 5 گھر واپس چلی جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ جو قرب و جوار میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، جو ساتھی آئے ہوں، وہ وہاں پر شرکت کے لیے پہنچ سکتے ہیں 25 فروری سے لے کے